بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر یہ وہ سورہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بدبخت انسان نے تانا دیا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت جب اس عاص بن وائل یا 5-6 اقوال جو ہیں علی ای حال ان میں سے کسی فرد نے جب تانا دیا کہ العیاذ باللہ کہ رسول خدا ابتر ہے اور ان کی کوئی نسل نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جن سے یہ سلسلہ چلے، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سورہ میں خداوند متعال اپنی قدرت کا اظہار اس انداز سے کر رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، اور ان 14 صیغوں میں سے جو 2 صیغے آخری ہوتے ہیں وہ متکلم وحدہ اور متکلم مع الغیر ہے۔ مثلا لفظ آتی تو ہے، تو یہاں پر اعطینا استعمال ہوا ہے۔ آتی تو بھی خداوند متعال کہہ سکتا تھا کہ انا اعطیتو، انی اعطیتو، لیکن انا آیا ہے وہ بھی متکلم مع الغیر کا صیغہ، اور اعطینا وہ بھی متکلم مع الغیر کا صیغہ۔ اور مفسرین اور علوم قرآن سے جو افراد آشنائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال ہو یعنی خداوند متعال اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں میں قدرت عظیمہ سے انجام دے رہا ہوں۔ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہاں بھی متکلم مع الغیر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ پوری دنیا، پوری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن اس قرآن میں تحریف انجام نہیں دے سکتے، قرآن کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو یہاں پر بھی سورہ کوثر میں بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا اے رسول آپ کو کوثر۔ اور اس صیغے متکلم مع الغیر کے بعد بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کوثر استعمال ہوا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک دفعہ ہم جو انسان ہیں، خدا کی جو مخلوق ہیں، کسی چیز کی کثرت کے لیے بات کریں، کہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، میں زیادہ آپ کو عطا کروں گا، تو یہ میرا بیان ہے، میں جو بالکل فقیر محض ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق خدا ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں خود محتاج ہوں۔ جب میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ عطا کروں گا تو اس کا الگ معنی ہوتا ہے، لیکن جب خداوند متعال جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، جب خداوند متعال کسی چیز کے بارے میں یہ کہے کہ میں عطا کروں گا کوثر کو، کوثر وہ بھی مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ، خیر کثیر، جب خداوند متعال کسی شے کے لیے کہے کہ میں خیر کثیر عطا کروں گا تو واقعاً وہ خیر کثیر ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے انا آتینا کل کوثر، ولو ہی کہ یہ صیغہ ماضی کا ہے، گزرے ہوئے زمانے سے اس کا تعلق ہے، لیکن کوثر میں ایسا معنی موجود ہے، ایسا محتویٰ موجود ہے کہ خداوند متعال نے جب فرمایا کہ میں آپ کو کوثر عطا کروں گا اے پیغمبر، خیر کثیر عطا کروں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ماضی سے کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کا حال کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کا تا قیامت، اس کا زمان آئندہ سے بھی تعلق ہے، کیونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں کوثر عطا کروں گا، خیر کثیر عطا کروں گا۔ جب خدا یہ فرمائے کہ میں خیر کثیر عطا کروں گا
تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی محدودیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر خداوند متعال نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں آپ کو خیر کثیر عطا کروں گا، ایسا خیر کثیر کہ سب نسلیں ختم ہو جائیں گی، سب ابتر ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن آپ کی نسل کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی، ایسا خیر کثیر عطا کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔